اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو تفسیر میں چل رہا ہے، اب وہ ہدایت پہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآن تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات اور احساس بھی رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ احکام الہی میں بھی ان کے ذوف شعور کا اتنا اثر آئے کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و بے شعور کہا جاتا ہے۔ جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف و درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے انواع اقسام میں حیات اور احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی قولاً یا حالاً بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، اور ادراک اور احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کا اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کا فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی فلسفہ مدون ہوا تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا درجہ ادنا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی ہے، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ سے ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمت تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اس ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کی تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ زبان سے زیادہ قریب ہے، اور اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر۔
اچھا، یہ پہلا درجہ ہو گیا جو سب کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقل کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے اور کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآن ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالح کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں زیادتی کا ذکر ہے، مثلاً والذین اہتدوا زادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخری عمر تک ذاتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ اسی مقام ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ درجات ہدایت کی اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا ہے، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے کی اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا ہے جس میں نا واقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم کرنے کے لیے یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مکرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسرے درجہ ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، جہاں یہ ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں۔ تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بن مانگے دی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری شکل و صورت ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، ہمارے پاس جو کپڑے ہیں،
ہم نہیں مانگتے ہیں اور ہمیں مل جاتی ہیں، موسٹلی ہم کو مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ کی دعائیں ہم کرتے ہیں پھر ملتی ہیں، اور کچھ کی ہم نہیں. ہم نے کہا ہماری پیدائش، ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پیدا کرے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری شکل صورت ایسی بنائے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اتنے پیارے نبی کی امت بنا دیں. یہ سب ہمیں بن مانگے مل گیا ہے. سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، پھول پھل، ہر طرح کا پھل سبزی گوشت، جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، ہم کو پتا بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ہمیں دیا. ایک چیز کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مانگے گا اس کو ملے گی. مانگنے کی توفیق بھی ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری ان سب چیزوں کی بنیاد پر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. توفیق کب دیتا ہے؟ جب میں چاہتی ہوں، جب میں چاہتی ہوں اچھا بننا، جب میں میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی مسلمان ہوں، میری خواہش ہوتی ہے میں بہت ساری عبادت کروں، میری خواہش ہوتی ہے میں بہت نیکی کروں، کیونکہ میرے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ میں خود سے کر سکوں. ہم میں سے کسی کے اندر بھی خود سے یہ چیز نہیں ہے کہ میں اتنا کر لوں. یہ ضرور سب کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں چلے جائیں ہیں، لیکن یہ کرنے کی خواہش اتنی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں چاہتے ہیں، کسی کسی کا اندر سے دل چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کروں، قرآن پڑھوں، نمازیں پڑھوں، یہ کروں وہ کروں. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ میں اتنا کر سکوں. میں قوت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں طاقت دے، مجھے توفیق دے. اور اہدنا الصراط المستقیم کا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ مجھے، ہم دنیاوی باتوں میں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے راہ سجھا دے، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دے، یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت دے دے، یہ ہم کہتے ہیں. لیکن جو دین کے لیے ہے، جو اس قرآن میں یہ سوال ہم لوگوں نے اٹھایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. یہ دین کا راستہ ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت تم مجھ سے مانگو. جو ہدایت نہیں مانگے گا اس کو ہدایت اللہ نہیں دے گا، کیونکہ ہدایت کو انسان نہیں دے سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، سجھاؤ دے سکتا ہے. ہدایت اللہ ہی دے گا، اور اس کے لیے دعا مانگنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. اس کے لیے اپنا اپنا دل بہت صاف کرنا پڑتا ہے، چمکدار کرنا پڑتا ہے. غیبتیں، بغض، عداوت، نفرت، حسد، ان سب چیزوں سے پاک دل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے گا اور ہم مانگیں گے. آگے آتا ہے صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا. پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے. افراط اور تفریط یہ بہت اہم ہے. اس میں میں دیکھتی ہوں کہ یا تو اگر ہم بہت زیادہ دیندار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم افراط کرتے ہیں، یعنی ہم دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم شرک میں پڑ جاتے ہیں، ہم الٹے سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ میری دینداری نظر آئے. میری دینداری نظر آئے. نظر آنے کے لیے چاہے میں نظر نیاز کروں، چاہے میں مزاروں پہ جاؤں، چاہے میں محفلیں جو ہے وہ قرآن خوانی کی محفلیں کروں، چاہے میں پڑھائیوں کی محفلیں کروں، چاہے میں کوئی بھی موقع ہو، پیدائش کا ہو، موت کا ہو، اس میں سیلیبریٹ اس طرح سے کروں کہ لوگ کہ ارے بڑی دیندار عورت ہے، بڑا دیندار مرد ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. عورت کو تو ہے ہی نہیں نا دکھاوے کی اجازت. مرد تو پھر نظر آ جاتا ہے کہ وہ مسجد 5 وقت جاتا ہے تو نظر آتا ہے یہ شخص 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہے، بڑا دیندار. عورت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. عورت تو گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھتی ہے، جو اس نے تسبیحات کرنی ہے وہ بھی گھر کے ہی اندر کرتی ہے، جو اس نے قرآن پڑھنا ہے وہ بھی گھر کے ہی اندر کرتی ہے. تو یہ تو نظر ہی نہیں آتا. علاوہ اس کی کچھ نظر نہیں آتا کہ ہاں وہ سر سے دوپٹہ لیتی ہے، یا وہ عبایا پہنتی ہے، یا وہ اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے، بس. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم افراط میں چلے جاتے ہیں کہ کچھ نظر آئے. ہر کچھ دن بعد میں کوئی محفل سجاؤں، میں کسی قسم کی بھی محفل سجاؤں
چاہے وہ میلاد کی ہو، چاہے وہ نیاز کی ہو، چاہے وہ کنڈوں کی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، کچھ نہیں جو سورہ مزمل پڑھوا لی جائے تو کچھ نہیں، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹ کر پڑھنے کا رواج بہت ہو گیا، اور یہ وہی دکھاوا ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ جو کچھ بھی انسان کو کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی اپنی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی زندگی ہے، کوئی موت ہے، کوئی شکرانہ ہے، کوئی ایصال ثواب ہے، اس نے خود کرنا ہے۔ صرف اپنی ذات کو مشقت میں ڈالنا ہے، محفل نہیں سجانی ہے، محلوں سے نہیں بلانا ہے، خاندان سے نہیں بلانا ہے، کوئی محفل سجانے کی اجازت ہی نہیں، کیا کہ الٹا ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ میرا بڑا اچھا رشتہ ہے، اور میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ کر رہی ہوں۔ تو لوگ کہ واہ 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 واہ، کیا زبردست کام کیا ہے، جتنی بڑی محفل اتنی بڑی دینداری۔ افراط میں چلے گئے، گناہ کر بیٹھے، بدعت کر بیٹھے۔ بدعت گمراہی ہے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے، تو لہٰذا ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، دکھانا ہی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے تو گھنٹہ بھی کروں تو کم ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، کم سے کم ٹائم ہے کم پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے زیادہ پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ یہاں تک کہ تیز آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ وہ سوچ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں قرآن تو ریاکاری میں آ جائے۔ نماز اپنے کمرے میں پڑھنے کا حکم ہے، صحن سے بہتر دالان سے بہتر کمرے کا کونا ہے۔ تو کہاں نظر آئے گا نا، نہیں نظر آئے گا نا، تو لہذا دکھانے کی چیز نہیں ہے، افراط میں مت جاؤ، کوئی سمجھے نہ سمجھے افراط۔ اور تفریح اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کمی کر دینا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دین میں، نہیں 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 اب اتنا بھی نہیں ہے، قرآن اتنا پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، ایسی بہکی باتیں کرو گے، اتنی کتابیں پڑھ لی، او ہو دماغ بھی الٹ گیا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، افراط اور تفریح۔ ہم لوگ نہ کسی کو عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ ہی ہم خود کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں لوگ، موسٹلی روز قرآن بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، جو فرض ہے، روزانہ قرآن کو کھول کر پڑھنا فرض ہے۔ تفریح یہی ہے، سورہ مزمل پڑھ لی، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لی، قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ارے یہ قرآن صرف تمہاری حاجتوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، اس کو پڑھ کر عمل بھی کرنا ہے، اس کو سمجھ کر زندگی کو ڈھنگ سے گزارنا ہے۔ تفریح کا کچھ نہیں، نماز فرائض پڑھ لو، چھوڑو نا سنت نفل، صرف فرض پڑھ لیتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیا کروں؟ تفریح اتنا مختصر کام کر کے اتنی بڑی جنت مل جائے گی جو اللہ نے ہمارے لیے سجائی ہے، کیا وہ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ نہیں، عبادت کو بھرپور طریقے سے کرنا ہے، تفریح تو ہے ہی نہیں، درمیانی راستہ اختیار کر لو بھائی، درمیانی راستہ۔ اب اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام، اس میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم آساسن کو فالو کریں گے، دیکھیں گے ان کی زندگی کیا ہے، ان کی بیویوں کی زندگی کیا تھی، وہ کیا کرتی تھیں وہ لوگ، صحابیات کیا کیا کرتی تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، تو ہم وہاں نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، 8 گز کپڑا تو ویسے ہی ہم پہن لیتے ہیں، اب اس کے اوپر سے ایک اور پہن لیں ہیں، نہیں چھوڑ با، دوپٹہ سب سے باندھ لو بس کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے لیے حکم دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے عورتوں کے لیے، بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے، ہر سب کچھ تو گھر میں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سب سے زیادہ اپنی زبان کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کی دلداری کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور تمام لوگوں سے اچھا معاملہ، رشتوں کو جوڑنے والی عورت ہوتی ہے نا۔ تفریح ہم صرف عبادت میں کرتے ہیں اور کسی چیز میں نہیں کرتے ہیں، تفریح ہم عبادت میں کرتے ہیں، تو عبادت میں نارمل ہو جائیے، یعنی جو نماز ہے سنت نفل کے ساتھ اس کو پوری ادائیگی کی جائے، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ سورتیں بھی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تسبیحات کے لیے ٹائم نکالیے، چلتے پھرتے ٹائم نکالیے، کچھ تسبیحات بھی کر لیا کیجیے، استغفار ہے، کلمہ ہے،
تیسرا کلمہ ہے، اور بہت ساری درود شریف ہے۔ تفریح یہ کہ کچھ کرتے ہی نہیں، بس فرض پڑے اور فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمارے بدن کو طاقت دی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے، اس سے زیادہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، ان کی تفسیر ایک دوسرے آیت میں اس طرح آئی ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کی 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبعی ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک درجہ جو آخری ہے نا، واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے، شریعت کے پورا متبعی ہونا، یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے تابع ہو جائیں، جو کرنے کو کہا وہ کریں، جو چھوڑنے کو کہا وہ چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اس میں 2 درجے ایسے ہیں جو انسان حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، ایک صدیقین اور دوسرے دیندار۔ یہ 2 تو حاصل کر ہی لیں۔ دیندار بننے کے لیے سچائی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ صلح کا بہت بڑا درجہ ہے، انبیاء کا تو درجہ سب سے ہی بڑا ہے، تو ہم 2 کی کوشش کریں کہ ہم صدیقین، یعنی ہم سچ بولنے والے ہو جائیں، ہر بات میں سچ۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ جھوٹ ہے، جس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے مذاق میں جھوٹ بولنا۔ تو کیوں مذاق میں جھوٹ بولا؟ بے وجہ جھوٹ مذاق کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جائیں۔ اور یہ ہم کو ہمارے بڑوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ابا کو یہ مت بتانا، ہاں آج یہ ہوا تھا، ابو کو نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ فلاں آیا کیا تو امی گھر میں نہیں، ٹیلی فون آئے شاید نہیں، کیا تو سوری سوری سوری، کیا تو سوری۔ جھوٹی تو ہے، جھوٹ ہے نا۔ آج بچوں سے جھوٹ بلوا بھی رہے ہیں، اس کا گناہ خود بھی اٹھا رہے ہیں۔ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، یہ بات فیکٹ ہے۔ اگر آپ کسی انسان میں یہ صلاحیت دیکھیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ اس کی دینداری پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بول کے دیکھیں، سچ میں جو مزہ ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے۔ جھوٹ میں انسان کے اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے جھوٹ کے کھل جانے کا، اور اللہ تعالیٰ جو زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی ہڈیاں تو چوراہے پر ذلیل پھوٹتی ہے، ایک تو کیا ذلیل نہیں ہو جاتے؟ اور یہ جھوٹ اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو نہ اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے، نہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، بس اس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن سچ بول کر دیکھیے، آپ کو سچ میں اتنا مزہ آئے گا اور آپ کا دل اتنا مطمئن ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو دینداری کی طرف لے آتا ہے، اور ہمیں دیندار بننے کی کوشش کرنی ہے، یعنی شریعت کی ہر بات جو کہی گئی ہے کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو کہی ہے نہیں کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ کوشش نہیں کرنی ہے، دین اینڈ دیئر، اسی وقت چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، ارشاد ہے آگے، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوبی علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا
کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کے مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ ان کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی باتیں نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ ذاتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ اب یہاں ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ غلطیاں ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا رتبہ اللہ کا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء ہیں، تمام انبیاء اپنی جگہ پر عالی شان ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہر وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ہم نے ان سے مانگنا شروع کر دی، دعاؤں میں ہم نے ان سے مانگنا شروع کر دی، اور ہم نے ان کا اتنا بلند مقام کر دیا، اتنا بلند مقام کر دیا کہ ہم نے اللہ کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، محفل کا انتظار کر رہے ہیں شروع ہونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو آپ سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری اتنی تعظیم نہ کرو، میری تعظیم اتنی نہ کرو کہ میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اپنی بیٹی کے آنے پہ خود کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ بیٹی کا اور باپ کی محبت اور رتبہ ہوتا ہے، تو وہ محبت، عفت محبت سے ایک دفعہ اپنی بیٹی کے لیے اور ایک دفعہ اپنی دائی حلیمہ کے لیے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب صحابہ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوئے تو وہ کیا تھا کہ آپ کے رتبے کی وجہ سے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا مجھے نصارہ کی طرح اللہ کے برابر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے لیے انسان کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، یعنی نماز میں جو ہم کھڑے ہو کے یہ سب دعائیں مانگ رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ سیدھا اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، اور کسی کے لیے بھی کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر ہم تعظیم کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرک کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم شرک کر دیتے ہیں، یہ بار بار بتا رہی ہوں۔ اسی لیے ہمارے یہاں میلاد کی محفلوں میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو عورتیں جن حلیوں میں ہوتی ہیں، جس لباس میں ہوتی ہیں، جو ان کے جس قسم کے وہ ان کے میک اپ اور جس قسم کے ان کے جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ بھویں بنی ہوئی ہیں تو یہ بنا ہوا ہے، تو ناخن بڑھے ہوئے ہیں، اس پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، یہ سب حکم نہیں ہے نا۔ جب حکم نہیں ہے تو پھر ان حلیوں میں کھڑے ہو کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو کر جو ہے وہ آواز کے ساتھ سلام پڑھنا، اور پھر چیخ چیخ کے پڑھنا، اور پھر سب سے غلط عقیدہ یہ کہ جب ہم سلام پڑھتے کھڑے ہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی محفل میں جایا کرتے تھے کیا؟ جاتے تھے؟ نہیں، حالانکہ رتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اور عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے آنے لگی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں جو کچھ تمہاری ساتھ کروں اور تمہیں کہوں تم عورتوں کو بتا دیا کرو، یعنی کوئی بھی مسائل ہوں، عورتوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ عورتوں کا پردہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانا روحانی باپ ہیں اور بتانے والے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو میں یہ کہوں کہ جی میں اتنی تیار ہو کے آئی ہوں اور یہ اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو عاشق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یوں ہوں اور وہ ہوں، تو وہ میری محفل میں آئیں گے تو نہیں، ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ خواہش کرو کہ ایسے کام کرو، خواہش کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم بیٹیوں کے لیے احکامات دیے ہیں اس کو پورا کریں ہیں۔ جب اس کو پورا کریں گے تو قیامت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی نا۔ جلدی کرتے ہیں، یہیں بلا رہے ہیں، بڑی بے ادبی کی بات ہے، بہت ہی اور ادب کے خلاف جانا ہمارے تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بڑی احتیاط ہے، یہ کہتے ہوئے تو زبان بھی کانپتی ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ تو ختم ہو گئے۔
جو نثار ہونے والے تھے، جو عاشق تھے، وہ تو چلے گئے، ان کے ساتھ ہی چلے گئے، وہ دور ختم ہوا، وہاں ان جیسا کوئی پیدا ہوگا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو جان پہ بن جائے تو دین سے ہٹنے والے لوگ ہیں، ہم تو جان پہ بن جائے یا خطرے کا خوف ہو تو ہم شاید نماز بھی نہ پڑھیں، یہ تو یہاں تو ایسا ہو رہا تھا۔ ہمیں تو 10 بہانے چاہیے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال تفریح کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریح کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو یعنی افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ، سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریح، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہم روز دعا کرتے بھی ہیں نماز میں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کی دعا ہم روز کر رہے ہیں، ہم دل سے سمجھ کے کر لیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اتنی پیاری دعا ان 7 آیات میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے۔ اسی لیے اس کے بعد آمین کا حکم ہے، اور ہماری آمین کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مگر کیونکہ لا علمی میں دعا ہو رہی ہے، لا علمی میں پڑھے جا رہے ہیں، ذرا علم حاصل کرنے کے بعد یہ اس کو پڑھیے گا نماز میں کھڑے ہو کے، اور آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے تو مجھے بتائیے گا۔ دل سے سمجھ کے پڑھیں، میں اللہ سے مانگ کیا رہی ہوں، کتنی بڑی چیز مانگ رہی ہوں، اور روز پڑھ کے اور نماز فارغ ہوئی میں نماز سے۔ ذرا سمجھ کے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھیے گا، اور جب سمجھ کے پڑھیں گے دل سے نکلے گا آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گمراہ لوگوں سے، اللہ تعالیٰ مجھے ضالین سے، مغضوبی علیہم ولا الضالین سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میرا ارادہ ہے کہ میں تفسیر لوڈ کروں گی، لیکن کیونکہ عمر رات کو آ جاتے میرے پاس تو صبح پتہ نہیں میں کر سکوں گی کہ نہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ دن کے کسی حصے میں بھی مجھے ٹائم ملے تو میں آپ لوگوں کو یہ تفسیر لوڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔